رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، آج کی اس مبارک مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں ماہ مبارک کی مناسبت سے ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک میں اپنے گھروں کی مستورات اور خواتین اور لیڈیز پر ظلم نہ کریں۔ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے سیزن میں مردوں کو نیکیوں کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، تلاوت کی ضرورت ہے، تہجد کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، افطاری سے پہلے دعاؤں کے اہتمام کی ضرورت ہے، ان تمام نیکیوں کی ضرورت ہماری ماؤں بہنوں، گھر کی مستورات اور لیڈیز کو بھی ضرورت ہے۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس تعلق سے خواتین پر، مستورات پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ اب یہ ظلم کرنے والے کون ہیں، ظالم کون ہیں، وہ بھی سمجھ لیں۔ کبھی تو ظالم گھر کے مرد حضرات ہوتے ہیں کہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی کہ افطاری کے وقت ہمیں گرم گرم نہیں بلکہ گرما گرم تلن اور بھجیے چاہیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ہماری مائیں بہنیں مؤذن صاحب کے اللہ اکبر، اذان کا اللہ اکبر کہنے تک وہ چمچے چلاتی رہتی ہے اور تلن تلتی رہتی ہے۔ اس وقت تک وہ جو ہے افطاری کی تیاری میں مشغول رہتی ہے اور افطاری سے پہلے دعا کی قبولیت کا جو گولڈن چانس ہے وہ مس کر دیتی ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم افطاری میں 12 آئٹم بنائیں، 12 آئٹم کھائیں؟ تو ضرورت ہے، حدیث پاک میں تو کیا بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں اپنی دکان، اپنے پاس کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کا کام بھی ہلکا کر دو تاکہ وہ روزہ سہولت کے ساتھ رکھ سکیں، عافیت کے ساتھ رمضان کی عبادتیں کر سکیں۔ تو جب مزدور پر سہولت کرنے کا، تخفیف کرنے کا، کنسیشن کا، کام کم کرنے کا، بوجھ کم کر دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا ہماری مائیں بہنیں، ہماری گھر کی مستورات، ہماری بیویاں، کیا اس کے لیے ان پر رحم نہ کیا جائے؟ کیا ان کے کام کو کم نہ کر دیا جائے؟ تو کبھی تو یہ ظلم مردوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے کہ بھجیا گرما گرم چاہیے، سموسے گرما گرم چاہیے۔ تو وہ پورا مہینہ افطاری میں جو ہے وہ افطاری کی تیاری مؤذن صاحب کے اللہ اکبر کہنے تک کرتی رہتی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور کبھی ظالم مرد نہیں، مظلومہ بھی وہی ہے، ظالمہ بھی وہی ہے، اس پر کوئی ڈیمانڈ نہیں، اس پر کوئی زبردستی نہیں، کسی کی طرف سے کوئی بات نہیں، بس انہوں نے عادت بنا رکھی ہے کہ بس یہ کام لاسٹ مومنٹ پر کرنا ہے، آخری وقت پر ہی کرنا ہے۔ اس سے وہ اپنا یہ سب کام پہلے سے نہیں کرتی، خود اپنے اوپر ظلم کر رہی۔ بہت ساری عورتیں، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ تراویح بھی نہیں پڑھتی، وہ کہتی ہے ہمارا رمضان ہی بس مردوں کی خدمت کر لینا ہے، ہمارا اتنا ہی کام ہے۔ نہیں، روزہ ان کے لیے بھی ہے، رمضان کی برکات ان کے لیے بھی ہے، تلاوت کا اہتمام ان کے لیے بھی ہے۔ لہذا وہ اس بات کو سمجھیں اور اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ کبھی انسان خود اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے۔ تو ماؤں بہنوں سے عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں وہ اپنے اوپر بھی ظلم نہ کریں، اور مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ افطاری میں 12 آئٹم بنانے پر مجبور نہ کریں۔ سحری میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیچاری آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر سحری بنا رہی ہیں، ان کو گرما گرم چاہیے، اور محترم کو، شوہر محترم کو، سرتاج محترم کو اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھ نہیں رہے، ابھی 5 منٹ، ابھی 5 منٹ، وہ بیچاری پریشان ہیں۔ تو ان کی تہجدیں بھی چلی جاتی ہیں۔ ایک مہینہ تو ہے کہ سحری کی برکت سے تہجد کی توفیق مل جاتی ہے۔ ماؤں بہنوں کی اکثر سحری بنانے کی برکت کی نظر جو ہے تہجد کی نماز چلی جاتی ہے۔ تو ماؤں بہنوں سے ہم ماہ مبارک میں ان کے کام کو ہلکا کریں، وہ خود بھی اپنے کام کو ہلکا کریں، تلاوتوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، جتنی عبادتیں ہیں ان سب کا اہتمام مائیں بہنیں ضرور کریں۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ
افطاری کا گھر میں نظام بنا دیں کہ بھائی 2-5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے سب کے سب ہم دسترخوان پر جمع ہو جائیں گے. ماؤں بہنوں کو مکلف کر دیں، آرڈر کر دیں کہ جب 10 منٹ باقی ہوگی چولہے پر کوئی نہیں ہوگا، کاٹنے کوٹنے میں کوئی نہیں ہوگا، دسترخوان بالکل ریڈی ہوگا. اور پھر وہ 10-5 منٹ پہلے ہم دعا کریں، اجتماعی انفرادی دعاؤں کا اہتمام کریں. رب کریم کو اس وقت بڑا پیار آئے گا کہ میرے سب بندے بھوکے پیاسے بندے بندی بیٹھی ہیں، معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں، ان کا روزہ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ صرف اس لیے نہیں کھا رہے کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، سب ایک ساتھ دعاؤں میں لگے ہوئے. یہ منظر اللہ کو بڑا بھائے گا. اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ہم اپنے گھروں میں دعاؤں کا، تلاوتوں کا، تہجد کا اہتمام کریں. اپنی ماؤں بہنوں پر ظلم نہ کریں. مزدور کا کام ہلکا کرنا ہے تو ماؤں بہنوں کا، خاتون خانہ کا اور گھر کی عورتوں کا کام اور بھی ہلکا کرنے کی ضرورت ہے. کاش ہم یہ بات سمجھ پائیں. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں، اور رمضان کی مبارک برکات سے مردوں کے ساتھ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ مستفید ہونے کی سعادت اور توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.